السلام علیکم۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد مظاہروں کے بعد صورتحال اب تک قابو میں نہیں آ سکی۔ حکومت نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں رانا ثناءاللہ، سردار یوسف، احسن اقبال، سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزمان قاہرہ شامل ہیں۔ یہ مذاکراتی کمیٹی آج مظفر آباد جائے گی، وہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کرے گی، ان کے مطالبات کو سنے گی اور ان کے مطالبات سننے کے بعد اپنی سفارشات آج ہی وزیراعظم آفس میں جمع کرائے گی۔ وزیراعظم چونکہ ملک سے باہر ہیں تو شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے بھی اس کی نگرانی کریں گے اور جیسے ہی وہ ملک واپس آئیں گے تو آتے ہی فوراً وہ ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک پرتشدد واقعات میں 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ تقریباً 200 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ 3 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں جبکہ عام 6 شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور یہ پرتشدد مظاہرے جو ہیں اب تک جاری ہیں، ان کو نہیں روکا جا سکا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے ابتداً 38 مطالبات تھے لیکن وہ اب کم ہو کر 10 رہ گئے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا یہ جاننا تھوڑا سا ضروری ہے۔ 2024 کے اندر یہ مذاکرات جو مظاہرے ہیں یہ پہلی دفعہ شروع ہوئے تھے، اس وقت بھی جو ایکشن کمیٹی تھی اس نے اپنے 38 مطالبات سامنے رکھے تھے جن میں سے بہت سو پر عمل ہو گیا تھا۔ اس وقت جو سبسڈیز کے مطالبات تھے، ان کے جو بجلی کے حوالے سے ریلیف وہ لینا چاہ رہے تھے، وہ مطالبات حکومت نے کافی حد تک مان لیے تھے۔ ان کو ایک ریلیف پیکج بھی دیا تھا، 24 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا تھا جس سے آزاد کشمیر کی عوام کو کافی حد تک ریلیف ملا تھا، لیکن ان کے کچھ مطالبات ایسے تھے جو اب تک پورے نہیں ہوئے تھے۔ اب جبکہ گزشتہ کچھ روز سے پاکستان کے اندر ان کے مظاہرے دوبارہ شروع ہوئے اور آزاد کشمیر کے اندر وہ زیادہ شدت سے مظاہرے شروع ہوئے تو انہوں نے دوبارہ سے اپنے مطالبات سامنے رکھ دیے۔ اس بار جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے آزاد جموں کشمیر کی، انہوں نے 38 کی بجائے 10 مطالبات سامنے رکھے ہیں جن میں سے حکومت کا کہنا ہے کہ ہم 90% مطالبات تو پہلے ہی مان چکے ہیں، صرف 2 مطالبات ایسے ہیں کہ جن پر ابھی ہم عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور وہ کن کن معاملات کو اجاگر کر رہے ہیں اور وہ فوری طور پر کیا ریلیف چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کی، ان کو فی الفور ختم کیا جائے۔ مہاجرین کی نشستوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ جو آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کی کل تعداد 51 ارکان پر مشتمل ہے اور 51 ارکان میں سے 12 ارکان وہ ہیں جو مہاجرین کی نشستوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ یہ مہاجرین کون ہیں؟ یہ مہاجرین وہ ہیں جب مقبوضہ کشمیر سے جب انہوں نے ہجرت کی اور جب وہاں حالات خراب ہوئے اور وہ پاکستان کے علاقوں میں آئے تو وہ آزاد کشمیر میں بسنے کے بجائے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ کر بس گئے، تو وہ نشستیں ان کے لیے مخصوص کی گئی ہیں اور وہ نشستوں کی تعداد 12 ہیں۔ ان میں سے 6 نشستیں پنجاب میں ہیں، 3 نشستیں KBK میں ہیں، 2 سندھ میں ہیں اور 1 بلوچستان میں۔ اب یہ جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان نشستوں کو فی الفور خاتمہ کیا جائے کیونکہ یہ جو کشمیری جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں جو مہاجرین ہیں اب یہ اپنے آپ کو اس طرح سے لنک نہیں آزاد کشمیر سے کرتے، ان کے کوئی سٹیکس وہاں پر نہیں ہے، ان کے کوئی مفادات وہاں پر نہیں ہے اور یہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ان کے ذریعے اثر انداز ہوتی ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی پر۔ تو جو بھی حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے پاکستان کے اندر وہ ان 12 نشستوں کو مینج کر لیتی ہے اور ان 12 نشستوں کا جو سیاسی اثر ہے وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر نظر آتا ہے اور وہاں پر عموماً وہی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے پارٹی جس کی پاکستان کے اندر حکومت ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی اس کی حکومت آ جاتی ہے یا اس کی کسی اتحادی جماعت کی حکومت آ جاتی ہے۔ یہ مطالبہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا۔ اس کے علاوہ ان کا مطالبہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر کابینہ ارکان کی بہت تعداد زیادہ ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو کم کیا جائے۔ اب اس وقت اگر آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس میں دیکھا جائے تو تقریباً 30 کابینہ کی تعداد جو ہے وہ 30 ارکان پر مشتمل ہے، ویرائز پاکستان کے اندر جو پاکستان کے مختلف صوبے ہیں ان کے اندر جو فارمولہ طے ہے کہ وہ یہ ہے کہ اسمبلی کی تعداد کا 10% جو ہے اسمبلی جو ہے وہ کابینہ کے اندر شامل ہونا چاہیے اور کچھ جو ارکان کی تعداد ہے ان کا ایڈوائزر رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن آزاد کشمیر کی جو کانسٹیٹوئنسی اسمبلی ہے اس کی تعداد 51 ارکان پر مشتمل ہے اور تقریباً 30 ارکان کو کابینہ میں رکھا گیا ہے۔ تو اب جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو یہ جو اشرافیہ ہے یہ بہت بڑی ہے، تو ہمارا جو پیسہ ہے وہ زیادہ یہ اشرافیہ کنزیوم کر لیتی ہے، VIP کلچر پر خرچ ہو جاتا ہے۔ کابینہ جو اتنی بڑی کابینہ ہے یہ حکومت جو ہے عوام کا کام کرنے کے بجائے اپنا بوجھ اٹھاتی رہتی ہے۔ کابینہ کے ارکان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں تو یہ اخراجات کم ہونے چاہیے، یہ VIP موومنٹ کم ہونی چاہیے۔ یہ جو پیسہ کابینہ پر خرچ ہوتا ہے، جو کابینہ کے ارکان پر، وفاقی وزراء پر، ان کی
آمد و رفت پر وہ خرچ ہوتا ہے تو وہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے. تو کابینہ کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. اب حکومت پاکستان کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں ہم آپ کے مذاکرات جو ہیں ان کو مطالبات کو سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ جو دو مطالبات ہیں یعنی کہ آزاد کشمیر کی جو کابینہ ہے اس کے ارکان کی کمی اور مہاجرین کی جو نشستوں میں تبدیلی, یہ مینڈیٹ ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی کا. اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوگی اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے بھی قانون سازی کی ضرورت ہوئی تو اس میں بھی عمل کیا جائے گا, لیکن یہ مذاکراتی کمیٹی کے مینڈیٹ سے زیادہ اس پر فوری طور پر عمل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آئینی ماہرین کو بیٹھنا پڑے گا, اسمبلیوں کو بیٹھنا پڑے گا, قانون سازی ڈرافٹ بنانے پڑیں گے, مسودے بنانے پڑیں گے قانون کے, اور جب وہ مسودے ان پہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر قانون سازی کے ذریعے ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ آئینی مسائل ہیں, ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر اس طرح سے حل نہیں کیا جا سکتا جیسے باقی مذاکرات کو مطالبات کو حل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو 2024 سے لے کر آج تک جو مطالبات عوامی ایکشن کمیٹی کے سامنے آ رہے ہیں ان میں جو چند بڑے بڑے مطالبات ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی, آزاد کشمیر کے اس طرح سے وسائل نہیں ہیں تو ان کو گندم پر سبسڈی ملنی چاہیے, کیونکہ وہاں پر گندم نہیں اگتی تو گورنمنٹ جو حکومت پاکستان ان کو گندم فراہم کرتی ہے, تو جو گندم ان کو پاکستان سے ملتی ہے اس پر سبسڈی فراہم کی جائے. تو پاکستان کی جانب سے جو گندم ان کو فراہم کی جا رہی تھی, جو آٹا ان کو مل رہا تھا, وہ 40 کلو کا آٹا 2000 کا ریٹ طے کر دیا گیا تھا جو پاکستان سے تقریباً آدھے نرخ پر تھا. اس کے علاوہ ان کا مطالبہ تھا کہ جو چونکہ بجلی منگلا کا جو ڈیم ہے, منگلا ڈیم آزاد کشمیر کے اندر بنا ہوا ہے, تو ان کو خصوصی سبسڈی دی جائے اس معاملے پر کہ ان کو بجلی کے نرخ بہت کم ہونے چاہیے پاکستان کے مقابلے میں. تو وہ ریلیف ان کو آلریڈی مل چکا ہے. جو بجلی کے نرخ ہیں آزاد کشمیر کے اندر وہ تقریباً 3 روپے سے 6 روپے فی یونٹ ہے, جبکہ پاکستان میں تو یہ ریٹ جو ہے وہ 30 روپے سے 50 روپے 60 روپے تک بڑھ جاتے ہیں, اور جو ٹیکسز لگنے کے بعد تو وہ بعض اوقات 80 90 100 روپے تک چلے جاتا ہے, فی یونٹ کا ریٹ چلا جاتا ہے. تو آزاد کشمیر کی حکومت جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے بجلی کی نرخوں پر بھی ریلیف مانگا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جو سبسڈی جو ہمیں رائلٹی ہے وہ رائلٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کو ملنی چاہیے. جو منگلا ڈیم اور جو باقی آبی ذخائر کو استعمال کرتے ہوئے جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے آزاد کشمیر سے, اس میں رائلٹی کا جو حصہ ہے وہ ملنا چاہیے اور وہ رائلٹی عوام پر خرچ ہونی چاہیے. تو حکومت پاکستان نے اس پر جو ایکشن لیا تھا کہ ان کو جو نرخ فراہم کیے جا رہے ہیں بجلی کے وہ پہلے ہی بہت کم ہے پاکستان سے, تو وہ تقریباً 10 ٹائمز یعنی 10 گنا کم ریٹ پر ان کو بجلی عام لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہے. اور جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں یا کمرشل بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی یونٹ جو ہے وہ 6 روپے تک جاتا ہے اور تھوڑا بہت اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ بھی پاکستان کے نرخوں سے, جو پاکستان میں کمرشل بجلی کے نرخ ہیں اس سے 10 گنا کم نرخ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جناب ہمارا جو بینک ہے بینک آف کشمیر اس کو شیڈول بینک شمار کیا جائے. اس کے علاوہ ہمیں جو ٹیکسز ہم سے لیے جاتے ہیں, جو پراپرٹی ٹیکس ہے, جو اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں ان پر دوبارہ سے نظر ثانی کی جائے. ہم سے زیادہ ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم سے زیادہ ٹیکس وصول نہیں کیا جائے. جو پاکستان میں ٹیکسز کا فارمولہ ہے وہ ہم پر اپلائی نہ کیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں زیادہ سیاسی حقوق ملنے چاہیے, ہمیں زیادہ ریپرزنٹیشن ملنے چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم اپنے فیصلے خود سے کریں, ہمارے اختیارات زیادہ ہونے چاہیے, ہمارے ہاں مداخلت جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے, پاکستان کی جانب سے مداخلت کم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ان کا مطالبہ تھا کہ جو طلبہ یونین ہے اس پر سے پابندی ہٹا دینی چاہیے. جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر جو طلبہ یونین کے جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کو باقاعدگی سے ہونا چاہیے, اور حکومت نے اگر اس میں مداخلت کیا ہے تو مداخلت فوری طور پر ختم ہونا چاہیے. تو یہ وہ مطالبات ہیں جو طلبہ یونین کا خاص طور پر مطالبہ تھا. یہ طلبہ کی جانب تھا, نوجوانوں کی جانب سے تھا, اور طلبہ اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. اب یہ جو مطالبات ہیں ان میں سے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم تو 90% مطالبات پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں, صرف 2 مطالبات ایسے ہیں جو کابینہ کی تعداد میں کمی ہے, یا اس کے علاوہ جو مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ ہے جو پاکستان میں جو آزاد کشمیر کی اسمبلی کی نشستیں پاکستان کے اندر ہیں تو وہ 12 نشستیں جو ہیں اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. تو اب حکومت پاکستان نے ایک بہت اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا دی ہے جس کے اندر رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں, سردار یوسف بھی شامل ہیں, احسن اقبال بھی شامل ہیں, سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ بھی شامل ہیں. اور آج یہ کمیٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر جا رہی ہے, مظفر آباد جا رہی ہے. یہ وہاں عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کرے گی, ان سے مذاکرات میں ان کے مطالبات سنے گی اور ان کی سفارشات سنے گی, اور ان کا حل اگر وہاں پہ ہو سکا تو وہ طلب کیا جائے گا, اور پھر ان کے مطالبات سن کر اپنے جو سفارشات ہیں آج وزیراعظم آفس کو پہنچائے گی. تو وزیراعظم آفس جو وزیراعظم چونکہ اس وقت ملک سے باہر ہے تو وزیراعظم نے کہا ہے کہ میں جیسے ہی آؤں گا تو واپس آتے ہی جو سب سے پہلا کام میں کروں گا کہ میں آزاد کشمیر کے جو جائز مطالبات ہیں, جو حل طلب مطالبات ہیں,
جو فوری طور پر حل ہو سکتے ہیں. اگر وہ قانون سازی کی ضرورت ہوئی تو اس میں قانون سازی کے حوالے سے کوئی ایکشن لیا جائے گا. اگر اس میں فوری طور پر کوئی ریلیف پیکج کی ضرورت ہوئی تو وہ گورنمنٹ کی جانب سے ریلیف پیکج دیا جائے گا, کیونکہ آزاد کشمیر کی جو معیشت ہے اس کا زیادہ تر انحصار پاکستان کی جانب سے دی جانے والے فنڈز, پاکستان کی جانب سے دی جانے والی گرانٹس, پاکستان کی جانب سے دی جانے والی سبسڈیز پر ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے بیرون ملک بھی رہتا ہے, تو ریمیٹنسز کی صورت میں بھی ان کے پاس پیسہ آتا ہے. اس کے علاوہ مقامی طور پر بھی ٹیکسز کی صورت میں وہاں پر فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں, تو جس کی ان سب چیزوں کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ چلتی ہے, لیکن ان کا زیادہ تر انحصار پاکستان کی جانب سے دی جانے والی گرانٹس پر ہے. تو اب ان کا کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان اس معاملے کو دیکھے آزاد کشمیر کے اندر اگر صورتحال کشیدہ ہے, صورتحال خراب ہے, تو پاکستان کی گورنمنٹ کو زیادہ گرانٹس آزاد کشمیر کو دینے چاہیے اور ان مطالبات کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ مطالبات ہیں جو ان کا کہنا ہے کہ فوری حل طلب ہے اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہاتھ میں, اور گورنمنٹ آف پاکستان اگر چاہے تو ان کو فوری طور پر حل کر سکتی ہے, اور زیادہ ریپرزنٹیشن جو ہے کشمیری لوگوں کو ان کے معاملات میں ملنی چاہیے.